دوسرے استاد نے کہا شہزادے اور پڑھو اور پڑھو. کہا حضور اب اس سے آگے میں نہیں پڑھ سکتا. کہا تمہاری والدہ تو یہ کہہ کر لائی کہ اس کو علم سکھائیں، یہ بتاؤ یہ تم نے یہ 17 پارے کہاں سے حفظ کیے، کس استاد سے پڑھے؟ کہا حضور کسی استاد سے نہیں پڑھا. معاملہ یہ ہے کہ جب میں اپنی والدہ محترمہ کے شکم میں اتھر میں تھا، میری والدہ قرآن کی حافظہ ہے، ان کی عادت کریمہ تھی کہ گھر کے کام کاج جب میں مصروف رہتی، گھر کے کام بھی کرتے رہتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہتی، اور میں اپنی والدہ کے شکم میں اس قرآن کی تلاوت کو سنتا رہتا اور یاد کرتا رہتا، یہاں تک کہ والدہ محترمہ 17 پارے ختم کر چکی تھی کہ میری ولادت ہو گئی. باخدا اگر میری ولادت میں کچھ اور تاخیر ہوتی تو میں اور مزید پارے پڑھ کر حفظ کر کے یاد کر کے آتا. حضور 17 پارے تو میں اپنی والدہ کے شکم میں اتھر سے سیکھ کر آیا ہوں، اب آگے آپ میری تعلیم کو مکمل. یہاں غوث اعظم کی والدہ کی ایک اور تعلیم ملتی ہے کہ جب بچہ شکم میں ہو تو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے کہ بچوں پہ وہی اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جب ولادتوں کے وقت آتے ہیں، عورتیں حاملہ ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے مکمل بیڈ ریسٹ چاہیے. ہم ایسی حاملہ عورتوں کو پلنگوں پہ بٹھا دیتے ہیں، ٹی وی سیٹ لا کے رکھ دیتے ہیں، عامر خان اور سلمان خان جیسے نچیوں کی فلمیں دکھاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں بھی دچنیاں پیدا ہوتے ہیں. کہاں سے اللہ کے ولی پیدا ہوں گے شکموں سے؟ کہاں سے نیک اور صالح بچے پیدا ہوں گے کہ جب ولادت کے وقت ہی نیکی عمل نہیں کیے جا رہے تھے، ولادت کے وقت ہی وہ اہتمام نہیں کیا گیا. جب بیج ڈالا جا رہا تھا اور بیج کو درخت بننا تھا تو جو اس کی نشو و نما کا وقت تھا، اس میں جو پانی سینچا گیا وہ فحش گوئی اور بیہودہ چیزوں سے اس کی نشو و نما ہوئی، تو پھل جو ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ کاٹے والا ہی تو پھل پیدا ہوگا. اور یاد رکھیے یہ بات صرف مذہبی پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا ہوں میں. حکیم بقراط نے لکھا ہے کہ حاملہ عورت میں تاثیر ہوتی ہے، اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس بھی اس کو ایکسپٹ کرتی ہے کہ حاملہ عورت کے کمرے میں آپ جس قسم کی بھی تصویر لگا دیں یا جس چیز کو بار بار اس کی نگاہ میں لایا جائے، دکھایا جائے، بچے پر وہی اثرات مرتب ہوتے ہیں. حکیم لقمان کے زمانے کا ایک بڑا مشہور واقعہ نقل کیا گیا ہے. میں نے ایک حکایت پڑھی تھی، حالانکہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس کا لکھنے والا ایک غیر مسلم ڈاکٹر ہے اور اس کو باقاعدہ بہت ایوارڈ ملے. اس کی بڑی مشہور کتاب ہے، کئی زبانوں میں ترجمہ ہوئی، میڈیکل سائنس پہ ہے. تھوڑا سا سائنس پڑھنے سے اور میڈیکل سے مجھے دلچسپی ہے. اس کی کتاب تاج الحکمت بڑی مشہور ہے، اردو زبان میں تاج الحکمت ملتی ہے، کئی علماء پڑھتے ہیں اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے مجھے. ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا، 1972 میں مرا ہوا. ہادی کے نام بتا دیا، حریص چند ملتانی، ڈاکٹر حکیم حریص چند ملتانی، اپنے وقت کا بہت بڑا ڈاکٹری کا میڈیکل سائنس کا اسکالر، کئی ایوارڈ ملے اس کو. تاج الحکمت اس نے کتاب لکھی، اس میں ایک واقعہ لکھا کہ حکیم لقمان کے زمانے میں ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت، اور اس کا شوہر بھی بڑا خوبصورت اور حسین. اسے بچہ پیدا ہوا تو بالکل حبشی اور کالا. شوہر نے انکار کر دیا، میرا بچہ نہیں ہے. تو نے بدکاری کی کسی حبشی کے ساتھ، کسی کالے کے ساتھ جب یہ بچہ پیدا. بیوی نیک پارسا تھی، اس نے قسمیں کھائی، حلف اٹھائے کہ باخدا میں نے کوئی بدکاری نہیں کی، کوئی خیانت نہیں کی میں نے تیرے ساتھ. کہا پھر یہ بچہ، تو بھی گوری خوبصورت، میں بھی گورا خوبصورت، یہ بچہ کالا کیسے پیدا ہوگا؟ اب بالکل کالا سیاہ. بات بڑی تو بادشاہ تک پہنچی. بادشاہ بھی حیران ہوا کہ یہ عجیب مسئلہ میں کیسے فیصلہ کروں. اچھا اس زمانے میں کوئی ڈی این اے ٹیسٹ تو تھا نہیں، آج آسانی کہ ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو تو پتہ چل جائے کس کا بچہ ہے. بادشاہ نے حکیم لقمان کو بلایا. حکیم لقمان نے معاملے کو بڑے غور سے سنا. عورت سے جب بات کی تو حکیم لقمان کو یقین ہو گیا کہ عورت جھوٹ نہیں کہہ رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارا مجھے گھر دکھاؤ. گھر لے لایا گیا حکیم لقمان کو. کہا وہ کمرہ دکھاؤ جہاں تم سوتی تھی. وہ خوابگاہ میں لے گئی، کمرہ دکھایا تو وہاں حکیم لقمان نے دیکھا کہ جہاں اس کے سونے کا پلنگ تھا ٹھیک اس کے سامنے ایک حبشی غلام کی تصویر لگی ہوئی. یہ صبح اڑتی اور سب سے پہلے وہ نگاہ اس پڑتی تو وہ غلام پر، حبشی غلام کی تصویر میں پڑتی. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بار بار اسی تصویر کو دیکھنے کی وجہ سے بچے پر وہ اثرات مرتب ہوئے کہ بچہ جو ہوا وہ کالا کا لوٹا پیدا ہوا. تو وہ ڈاکٹر بھی آج اس چیز کو مانتے ہیں کہ حاملہ عورت کے ارد گرد جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اس کے اثرات بچے پر مرتب ہوتے ہیں. اس لیے ڈاکٹر ایک تاکید کرتے ہیں، بھائی اس کو خوش رکھو، ذرا تکلیف نہیں ہونا چاہیے، ٹینشن مت لو، اچھے ماحول میں رکھو.
لیکن آج ہم جن ماحول میں رکھتے ہیں اپنے گھر کی حاملہ اپنی ماں بہنوں کو، وہ ماحول یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں، ناچ چل رہے ہوتے ہیں، ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ بچہ نافرمان کیوں ہے، باپ کی سن نہیں رہا ہے، ماں کی توہین کر رہا ہے، ہاتھ سے نکل رہی ہے، اولاد کھسک رہی ہے. بھائی کھسکے گی کیا، پوری کھسک کے نکل کے بھاگ جائیں گی، کیونکہ تربیت ہی آپ کی بنیادی صحیح نہیں ہے. لیکن یہ غوث اعظم کی والدہ کا عمل تھا کہ کام کاج کرتے کرتے قرآن کی تلاوت کرتی تھی. اور یہ پہلے کی ہماری ماں بہنوں کا عمال تھے کہ بچوں کو لوریاں سنا کر، جو لوری سناتی تھی سلاتے وقت وہ بزرگوں کے واقعات اور قصے سنائے جاتے تھے، وہ حمد باری تعالیٰ ہوتی تھی، وہ نعت مصطفیٰ ہوتی تھی. آج گانے گا گا کے سناتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلے؟ بہرحال غوث اعظم نے ابتدائی تعلیم گیلان میں حاصل کی، اور پھر آپ خود فرماتے ہیں، لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ نے کب جانا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ کہا بچپن میں ہی مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ کا مقرب ہوں. اور یوں کہ جب میں مدرسہ مکتب پڑھنے جاتا تو کوئی کہنے والا کہتا کہ اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑ دو، اور لوگ راستہ چھوڑ دیتے اور میں آسانی سے راستہ سے مکتب تک پہنچ جاتا. فرماتے ایک مرتبہ میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہو گیا، بچے ایک بیل کے ساتھ کھیل رہے تھے، میں نے بھی چاہا کہ میں بھی ان بچوں کے ساتھ اس بیل کے ساتھ کھیلوں. جب میں بیل کے ساتھ کھیلنے کی طرف مائل ہوا تو بیل نے بڑی فصیح عربی زبان میں مجھ سے کہا عبدالقادر تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تو میں لرز گیا اور میں جان گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور میں اللہ کا پسندیدہ بندوں میں سے ہوں. میں فراموش اور مکروہ میں سے نہیں ہوں کہ جس کو مکروہ جان کا چھوڑ دیا گیا. یہاں تک کہ مزید تعلیم کے لیے پھر آپ اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں. والد کا تو انتقال ہو گیا تھا، کہا کہ امی جان میں بغداد جانا چاہتا ہوں. بغداد اس وقت علم کا گہوارہ تھا، بڑے بڑے ادیب، شاعر، محدث، مفسر، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے عالم، فضلاء بغداد میں مقیم ہوا کرتے تھے. بغداد علم کا گہوارہ تھا، بڑے بڑے استاد وہاں پڑھانے والے موجود تھے، علم و ادب کے ماہرین وہاں بسا کرتے تھے. اور عروس البلاد بغداد اپنے وقت کا علم کا مرکز تھا، مگر گیلان سے بغداد کافی دور تھا، ایک بالکل الگ ملک تھا. عراق اور اس زمانے کے سفر اور آج کے سفر میں زمین آسمان کا فرق. سفر اتنے آسان نہیں تھے. سب سے بڑی سفر کی جو دشواری ہوتی تھی وہ یہ کہ راستے میں ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے، مال کی لالچ میں قتل کر دیا کرتے تھے، جان کا جوخم ہوتا تھا اس وقت کے سفروں میں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ راستہ بھٹک گئے آپ، تو اب بھٹک رہے ہیں، اصل راستے پر آنے میں اگر کچھ کئی دن لگ گئے، ساتھ میں کھانا پینا جو لے کے چل رہے ہیں وہ ختم ہو جاتے تھے، پانی ختم ہو جاتے تھے، پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا، پیاس اور بھوک کی حالت میں لوگ مر جایا کرتے تھے. بڑے دشوار سفر ہوتے تھے اس وقت. بیمار اگر راستے میں ہو جائے تو کئی میل دور تک کوئی حکیم و طبیب نہیں ملتا تھا. اتنا آسان نہیں تھا، جان جوخم پر، جان ہتھیلی پہ لے کے سفر کیے جاتے تھے. والدہ جانتی تھی کہ بغداد کا جانے کا مطلب یہ کہ عبدالقادر بغداد جائیں گے، پڑھیں گے، جب تک پڑھ کے فارغ ہو کر گیلان آنا چاہے تب تک پتہ نہیں میری عمر میری جو ہے وفا کرے یا نہ کرے، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں. یعنی غوث اعظم کو، شیخ عبدالقادر جیلانی کو بغداد جانے کے لیے اجازت دینا مطلب یہ آخری زندگی کی ملاقات. والدہ محترمہ اچھے سے جانتی تھی. اگر جب غوث اعظم نے اجازت طلب کی، اور یہ بات غوث اعظم بھی جانتے تھے کہ بغداد جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ اپنی والدہ کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، مگر دین مصطفیٰ کی خاطر، طلب علم کے لیے غوث اعظم نے والدہ سے جدائی منظور کر لی، اور والدہ نے بیٹے اور اولاد سے جدائی منظور کر لی. والدہ نے کہا عبدالقادر میں جانتی ہوں کہ تمہاری میری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد تم مجھے ملاقات نہیں ہو پائیں گی، نہیں ملو گی، تم ہماری ملاقات اب حشر میں ہو. لیکن میں دین مصطفیٰ کی خدمت کی غرض سے، دین کے حصول کی خاطر، رسول اللہ نانا جان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے فروغ دینے کی خاطر میں اپنی محبت کو دین مصطفیٰ پہ قربان کرتی ہوں. بخوشی جاؤ. غوث اعظم کو رخصت کیے جب جانے لگے تو 40 دینار سونے کے سکے، درہم جو ہے وہ چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں، دینار سونے کے سکے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. آپ کی صدری کے اندر صدری کہتے ہیں جو میں پہنا ہوں، اس کو صدری بولتے ہیں، ہم جاکٹ بھی بولتے ہیں عام طور پہ انگلش.